السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ حضرات، ہم سب کو بخوبی معلوم ہے نیا سال آنے والا ہے، یعنی 2023 ختم ہونے کو ہے اور 2024 آنے والا ہے، اور پوری دنیا میں نئے سال کی آمد پر جشن منائی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے اور نئے سال کی مبارکبادی بھی پیش کی جاتی ہے۔ لہذا ہم اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، اپنے وقت کی قدر کریں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور ہر طرح کے حیلے و بہانے کو چھوڑیں اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ نیک اعمال کرنے کے لیے کمر کس لیں، کیونکہ وہاں تو ہر انسان وہی کاٹے گا جو آج بوئے گا۔ یہ زندگی اللہ نے ہم کو اور آپ کو جو عطا کی ہے، صرف اور صرف اس لیے عطا کی ہے تاکہ اس دنیا فانی کے اندر رہ کر، اس کائنات کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کر لیں۔ ہماری زندگی کے ہر لمحے کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ 2023 کے جانے پر اور 2024 کے آنے پر جشن نہ مناؤ، بلکہ یہ سوچو کہ 2023 کے 365 دنوں اور راتوں کے ایک پل اور ایک لمحے کا ہم سے حساب لیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ حجر کے اندر بیان کرتا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قسم ہے تیرے پروردگار کی، ہم ان سے ضرور سوال کریں گے ہر اس چیز کی جو کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، ہم 2023 کے جانے پر اور 2024 کے آنے پر خوشی نہ منائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہماری زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا۔ بڑے نادان ہوئے لوگ جو نئے سال کی آمد پر جشن مناتے ہیں، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے وہ اپنی موت و قبر کے اور زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سچ فرمایا ہے رب ذوالجلال والاکرام نے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبر میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ رب کے اس فرمان پر ذرا غور کیجئے، جس چیز کے گزر جانے پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑھ گئی ہے، ہماری زندگی میں ایک سال کا اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے جنم دن کا تاریخ آتا ہے، یعنی جنم دن آتا ہے، وہ بھی پھولے نہیں سماتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑھ گئی ہے، اور گھر والے بھی پھولے نہیں سماتے اور خوشیاں مناتے ہیں، چاکلیٹ بانٹتے ہیں، اپنی اولاد کو نئی مارکیٹ سے کپڑے دلواتے ہیں، گھروں میں بریانی پلاؤ پکائے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ گئی ہے، ہمارے بچے اور بچی کی عمر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رب اس بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے، اے لوگو، تم سال کے ختم ہونے پر جشن مناتے ہو، اپنے جنم دن پر بہت خوش ہوتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میری عمر میں اضافہ ہو گیا ہے، تو سن لو، ایک سال کے گزر جاتے ہی تم اپنی موت وہ قبر کے اور قریب ہو چکے ہو۔ تم جسے دور سمجھتے ہو وہ تو نزدیک سے نزدیک تر ہے، بلکہ وہ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نئے سال کی آمد پر جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نبی نے پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بتایا ہو، کیا اس نبی نے نئے سال کی آمد پر جشن منانے کی اجازت دینا بھول گئے؟ جس نبی نے بالوں میں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا ہو، نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنے کی اجازت دینا بھول گئے؟ حضرات،
31 دسمبر کی رات سے بچیں، کیونکہ 31 دسمبر کی رات ایسی رات ہے کہ کوئی برائی باقی نہیں بچتی جو زمین پر نہ کی جاتی ہو، کوئی گناہ ایسا باقی نہیں بچتا جو زمین پر نہ کیا جاتا ہو۔ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات یعنی 31 دسمبر کی رات زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں، کوئی ایسی نشہ آور چیز باقی نہیں رہتی جو نہ کیا جاتا ہو۔ اسی رات یعنی 31 دسمبر کی رات عورتوں اور لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ اسی رات بے شرمی بے حیائی کھلے عام کی جاتی ہے، لہذا ہمیں اس رات سے بچنے کی ضرورت ہے اور نئے سال کی آمد پر خوشیاں منانے سے بچنے کی ضرورت ہے، نئے سال کی آمد پر جشن منانے سے بچنے کی ضرورت ہے، نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ ایک درخت کے مانند ہیں، ایک عمارت کے مانند ہیں، یعنی ایک سال گزرا ایک پتا جھڑ گیا، ایک سال گزرا ایک اور اینٹ گر گئی، عمارت سے ایک اینٹ گر گئی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات ڈالی، کوئی ایسی نئی چیز داخل کی تو گویا کہ وہ برباد ہے، مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں اسی طرح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں تو گویا کہ وہ عمل بیکار ہے، مردود ہے۔ حضرات، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان نوجوانوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ نئے سال کی آمد پر جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کیا صحابہ کرام نے کبھی جشن منایا نئے سال کی آمد پر؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نئے سال کی آمد پر جشن منایا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نئے سال کی مبارکبادی پیش کی؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی نئے سال کی مبارکبادی پیش کی؟ نہیں کی۔ تو ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کیسے نئے سال کی آمد پر جشن منا سکتے ہیں؟ ہم لوگ کیسے نئے سال کی مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو ان گناہ سے بچائیں، ان برائیوں سے بچائیں۔ ان تمام باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نئے سال کی آمد پر جشن منانا، نئے سال کی آمد پر خوشی منانا جائز نہیں، اور نہ تو نئے سال کی آمد پر نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اسلام نے سخت منع کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نئے سال کی آمد پر جشن و خوشی منانے سے بچا، آمین، اور ہم سب کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنے سے بچا، آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔